اصل اور اساس وہ قرآن ہے۔ شریعت کے چار دلائل ہیں، ان میں پہلی دلیل قرآن مجید ہے۔ قرآن دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے ماتھے کا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی ادنیٰ سی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی ایسی بے مثال کتاب ہے اللہ نے مخالفین کو چیلنج کیا کہ اگر اس قرآن میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور ساتھ ہی قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم میرے چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور قیامت کی صبح تک قبول نہیں کر سکو گے تو جہنم کی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جسے لکڑیوں اور کوئلوں سے نہیں، انسانوں اور پتھروں کو جھونک کے جلایا گیا۔ قرآن پاک دنیا کی ایسی کتاب ہے جسے شفا، رحمت، ہدایت، نور اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا۔ دین کا اصل ماخذ اور اساس اور بنیاد اور اصل یہ قرآن، لیکن اس ہستی کے فرامین کو ماننا
ارشادات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے جس شخصیت پہ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ یہ دین کا دوسرا ماخذ ہے سنت۔ یہ دین کا دوسرا ماخذ ہے سنت۔ پیغمبر کا اور رسول کا صرف اتنا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن اللہ سے لے اور امت کے حوالے کر دے۔ الیاذ باللہ پیغمبر ڈاکیہ نہیں ہوتا کہ اس نے خط پہنچائے اور خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا تعلق ڈاکیے کے ساتھ کوئی، تو پیغمبر کی یہ حیثیت اور یہ منصب نہیں ہے کہ کتاب اللہ سے لی اور امت کے حوالے کر دی، بلکہ پیغمبر کے جو منصب قرآن نے خود گنے ان میں پیغمبر کا یہ منصب گنا گیا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا اور قرآن کی اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم بھی دے گا۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے جب اپنے نبی کا تذکرہ خیر فرمایا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ماضی پہ قد داخل ہو تو عربی میں معنی قسم کا بنتا ہے۔ معنی یوں کریں گے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اور مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے بھیجا ان کے اندر ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، تاکہ وہ ان کی باتیں سمجھ سکے اور یہ رسول کی باتیں سمجھ سکے۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے اور پاؤں رکھنے کے لیے ہموار زمین بچھائی، احسان نہیں جتلایا۔ پھر بادل امٹ کے آئے، بارش برسنے لگی، کھیتیاں سرسبز ہونے لگی، اناج اگنے لگا، احسان نہیں جتلایا۔ ماں کے پیٹ میں تصویریں بنائیں، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آمنہ کے لال جیسا پیغمبر عطا کیا تو اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، منت چڑھائی ہے جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم
آیاتہ، یہ پہلا منصب ہے پیغمبر کا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں جب ایک زمیندار زمین کو تیار کرنے لگے تو زمین میں جو کانٹے دار پودے جھاڑ ہوتے ہیں، کانٹے، انہیں زمیندار پہلے اکھاڑنا شروع کرتے ہیں، وہ باہر نکال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں زمین کا تزکیہ کرنا، یعنی زمین ہموار ہو گئی، اب یہ بیج کو صحیح طریقے سے قبول کرے گی۔ تو پیغمبر کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اور حکمت کی باتیں بتا بتا کے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ وہ جو شرک والے کانٹے ہیں اور فسق و فجور والی جھاڑیاں ہیں، انہیں ان کے دل سے باہر نکالے اور ان کے دلوں کو چمکائے، ان کے دلوں کو مانجے، صفائی کرے ان کے دلوں کی۔ یہ پیغمبر کا دوسرا منصب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر کا تیسرا منصب ہے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ مفہوم ہے، اس لفظ کا یہ مفہوم ہے، صرف تلاوت کر کے چھوڑ نہ دے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھائے، والحکمت، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے سنت، اپنا اسوہ، اپنی زندگی حیات طیبہ، اپنی زندگی کے طور طریقے ان کے سامنے رکھیں۔ یہ پیغمبر کے چار منصب سورت آل عمران میں اللہ نے شمار فرمائے۔ آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے۔ آئیے ذرا اب اس آیت کی طرف جو سورت البقرہ میں پہلے پارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پالنہار، یہ تیرا سادہ سا گھر اور یہ ایک سادہ سا کوٹھا ہم نے تعمیر کر دیے ہیں تیرا حکم مان کے، لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے اور گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، مکان ہم نے بنا دیے ہیں، اس کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں، ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج، منہم، انہی میں سے ہو، انہی کی برادری کا بندہ ہو، انہی کی ذریت ہو، اولاد آدم میں ہو، بشر ہو۔ پھر حضرت ابراہیم اس پیغمبر کے منصب گننے لگے ہیں، یتلو علیہم آیات کا، وہ لوگوں کے سامنے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، انہیں حکمت کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے، صفائی کرے ان کے دلوں کی، کفر اور شرک اور فسق و فجور کو ان کے دلوں سے باہر نکال دے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پیغمبر کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر کتاب لے اور امت کے حوالے کر دے، یا پیغمبر کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا
آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور بس نہیں، بلکہ پیغمبر کے مناسب میں ایک منصب پیغمبر کا قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنائے اور کتاب کی تعلیم بھی دے، کتاب ان کو سکھائے، اس کے معنی ان کو بتائے، ان کے مفہوم ان کو سکھائے، ان آیتوں کی تفسیر ان کے سامنے بیان کرے۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے یہ 4 کے 4 منصب جو تھے، اس پر میرے پیغمبر 101% پورے اترے یا نہیں اترے؟ آپ نے یہ 4 منصب ادا کیے یا نہیں کیے؟ کیے۔ ان میں ایک منصب تھا کتاب کی تعلیم دے، قرآن سکھائے، ان کا مفہوم بتائے۔ یہ جو قرآن کی تعلیم دینی ہے، یہ جو قرآن سکھانا ہے، یہ سکھایا آپ نے یا نہیں سکھایا؟ صحابہ کو یہ تعلیم دی یا نہیں دی؟ یقیناً دی۔ تو جو تعلیم آپ نے قرآن کی صحابہ کو دی ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن تو یہ یقیناً نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس میں قرآن آ گیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اب جس آیت کی تفسیر اور مفہوم میرے نبی نے بیان کیا ہے، وہ تو قرآن نہیں ہے، وہ تو میرا نبی بیان کر رہا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ یقینی بات ہے کہ وہ جو ارشادات آپ کے ہیں اور فرامین آپ کے ہیں، وہ کہاں سے ملیں گے؟ احادیث سے ملیں گے۔ آپ کے ارشادات کو دیکھنا پڑے گا، آپ کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر یہ بات ثابت ہوئی نا کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ہستی کے ارشادات اور فرامین پر بھی ایمان لائے جس ہستی پر قرآن اترا تھا، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا تھا۔ یقیناً اسی لیے قرآن نے بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا ہے، ورنہ تو اللہ یوں کہہ سکتے تھے میری بات مانو بھائی، میری اطاعت کرو بھائی، میری پیروی کرو بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، یہ کہہ سکتے تھے اللہ۔ لیکن جس جگہ پہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ اپنے پیارے کی اطاعت کا ذکر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ اور ایک جگہ پہ تو فرمایا کہ جو آدمی نبی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ رب کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی نبی کی اطاعت کرنا رب کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ کئی جگہ پہ قرآن اس کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جس طرح یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے۔ عیسائی کہتے تھے صرف ہم نے جانا ہے، یہودی کہتے تھے صرف ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے اپنی زبان مقدس سے اعلان کر کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت کے اس دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ آدمی سچا ہے جو پیروی کرتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو محبت الہی کا معیار اور محبت الہی کا ترازو اور محبت الہی کی کسوٹی قرآن نے کس کو قرار دیا؟ اطاعت رسول
اتباع رسول کو کہ میرے نبی کی اتباع کرو اگر تم اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو تو میں تمہیں دو نعمتوں سے نوازوں گا. ایک تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور دوسرا میں تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تم میرے نبی کے پیچھے چلو. پھر آگے فرمایا کل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں آپ کی اطاعت سے، وہ منہ موڑتے ہیں میری اطاعت سے، اگر وہ اعراض کرتے ہیں میری اور آپ کی اطاعت نہیں کرتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں سے پھر رب بھی محبت نہیں کرتا. اس پر کس کا فتویٰ لگایا؟ کفر کا فتویٰ لگایا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے یہاں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ کیا اور حکم دیا، وہاں قرآن نے نبی پاک کی اطاعت کا بھی حکم دیا. بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے. بہت خوبصورت انداز اللہ نے یہاں اپنایا، بات کرتے ہوئے اپنے محبوب کو بھی شامل کر لیا. یوں نہیں کہا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، بلکہ نبی پاک کو گفتگو میں اللہ شامل کرنا چاہتے ہیں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے. رب تو وہ سب کا ہے لیکن نبی پاک کو شامل فرما رہے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات، تنازعات اور جھگڑوں کے اندر تجھے حاکم نہ مانے، تجھے فیصل نہ مانے، تجھے جج نہ مانے، تیری بات کے سامنے سر نہ جھکائیں. اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور خوش دلی کے ساتھ سر بھی جھکائیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں گے تو ایک گروہ کے حق میں فیصلہ ہوگا، دوسرے گروہ کے خلاف فیصلہ ہوگا. تو جس گروہ کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کرے گا، تب بھی مومن نہیں ہوگا. آپ کا فیصلہ سن کے جو اس کے خلاف جا رہا ہے فیصلہ، اس کے دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر جھکا دینا چاہیے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو. اللہ کی اطاعت، اللہ کے اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور ارشادات نبویہ کو تسلیم کرنا ضروری ہے. میں ایک آیت کا حوالہ مزید یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. نبی پاک جب جبریل وحی کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی پاک جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اس خدشے سے کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی کلمہ رہ نہ جائے. اس میں نبی پاک کو ذرا دقت ہوتی تھی، ایک جبریل کو پڑھتے ہوئے سننا اور ایک سنے ہوئے کو ساتھ ساتھ پڑھنا. تو آپ دو طرف آپ کا ذہن چلتا تھا. ایک جبریل کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، پھر جو پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ نبی پاک دہرا رہے ہیں. قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک، میرے پیغمبر جب جبریل قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. ان علینا جمع و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمع و قرآن ثم ان علینا بیانا،
پھر ہمارے ذمہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کی زبان مقدس سے بیان کروایا جائے، اس قرآن کو آپ کی زبان مقدس سے بیان کروایا جائے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم اذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ یہ بیان کا لفظ کتنا واضح ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کو بیان کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے قرآن کو بیان کرنا۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا بھی صحیح، بیان بھی کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ تو اس 30 پاروں میں نہیں ہے، وہ تو 114 سورتوں میں نہیں ہے جو آپ قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نبی پاک نے جو قرآن کو بیان کیا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، تو پھر جس طرح قرآن پہ ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک کی صحیح حدیثوں پر ایمان لانا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ میرا ایک اور استدلال ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا، پسند آ جائے تو پلے باندھ لیجیے گا۔ قرآن پہ ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا، قرآن پہ ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک حدیث پر ایمان نہ ہو۔ میں نے بڑا اونچا دعویٰ کر دیا ہے، قرآن پر ایمان اس وقت تک بندے کے لیے ثابت نہیں ہوتا جب تک نبی پاک کے ارشاد پر ایمان نہ لایا جائے۔ ورنہ تو بتائیے، آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتے دیکھا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ قرآن میرے نبی پہ اتر رہا تھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حیدر کرار نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہم نے جو اس کو قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ بولیے، کس نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن جو اترتا ہے مجھ پہ اترتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل وہی لے کے آتا ہے؟ تو یہ ہم نے مانا نبی پاک کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے۔ تو پھر کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور حدیثیں جو ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ سب من گھڑت ہے، اور یہ باتیں بنائی گئی ہیں، اور ارشادات نبوی کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن اس وقت تک اللہ کی کتاب ثابت ہی نہیں ہو سکتی جب تک آمنہ کا لال نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی بات کو مانیں گے تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں۔ نبی پاک کھڑے، ایک آدمی آیا، کہتا ہے آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، واپس کیجیے۔ فرمایا میں واپس کر چکا ہوں۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا ادھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہو پھر جھوٹ بولتے ہو، الیاذ باللہ، توہین کی، اس نے گستاخی کی، قرضہ واپس نہیں کیا اور کہتے ہو واپس کر دیا۔ کوئی گواہ؟ اب جہاں نبی پاک نے قرضہ واپس کیا تھا وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، تو نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا، کوئی گواہ ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں گواہ ہوں، آپ نے قرضہ واپس کیا، گواہی ہو گئی۔ نبی پاک نے بعد میں اس صحابی سے پوچھا تو یقیناً اس وقت نہیں تھا، تو نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آسان معاملہ ہے، جس قرآن کو ہم نے اترتے نہیں دیکھا تو آپ کی زبان پہ اعتماد کر کے ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مانا ہے، تو آج آپ کہہ رہے تھے میں نے قرضہ واپس کر دیا ہے تو میں نے آپ کی زبان پہ اعتماد کیا تو میں نے گواہی دے دی۔ نبی پاک نے فرمایا
معاملے میں جب دو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، آج کے بعد یہ جو میرا صحابی ہے نا، اس اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہوگی، اس اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہوگی۔ تو قرآن پر ایمان تب ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نبی پاک کے ارشاد پہ ایمان لایا جائے، ورنہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ جن لوگوں نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ قرآن کافی ہے اور ہمیں نبی پاک کی احادیث کی اور آپ کے ارشادات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں ان دھوکے بازوں اور فریبیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے ملک میں ایک ادھم مچایا۔ لاہور میں مسٹر غلام احمد پرویز تھا، ایک اسلم نامی آدمی ہوا، ایک عبداللہ چکڑالوی ہوا، یہ فتنے ہوئے انکار حدیث کے رنگ میں، اور انہوں نے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا بعض حدیثوں کا مذاق اڑایا۔ اپنی کتابوں میں، تقریروں میں، مقالہ جات میں یہ لوگ عقل کے معیار پہ حدیثوں کو تولتے رہے، ان کا مذاق بناتے رہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں نبی پاک کی حدیث اور ارشاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی ہے۔ وہ وقت کیا ہے اس کو قرآن بیان نہیں کرتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ بھی قرآن میں نہیں ہے، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ پھر یہ جو نماز کی رکعتیں ہیں کہ ظہر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، صبح کی 2 پڑھنی ہے، ان کا تذکرہ دور دور تک قرآن میں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر یہ کہ کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ایک سورت کو جوڑنا ہے، پھر رکوع میں چلے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، وہاں سبحان ربی العظیم کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہنا ہے، پھر سجدے میں چلا جانا ہے، 2 رکعتوں کے بعد التحیات بیٹھنا ہے، عبدہ و رسولہ پڑھ کے تیسری رکعت کی طرف اٹھنا ہے۔ خدا کی قسم قرآن کے اوراق میں دور دور تک ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن ضابطے بیان کرتا ہے، قرآن قاعدے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز ہم نے اپنے اپنے اوقات میں فرض کی ہے، مولا کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو۔ قرآن نے کہا، میرے نبی نے کر کے دکھایا، بتایا صبح کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت اتنا ہے، عصر کا وقت اتنا ہے، مغرب کا وقت اتنا ہے، عشاء کا وقت فلاں وقت سے شروع ہوگا، فلاں وقت تک رہے گا، سفر کی نماز یوں ہوگی، خوف کی نماز یوں ہوگی، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہوں گی، اس سے پہلے 2 سنتیں ہوں گی، مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ تو قرآن سے 5 وقت کی نمازیں بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک میرے نبی کے ارشاد نہ ہو، جب تک میرے نبی کے اعمال نہ ہو، جب تک میرے نبی کے افعال نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ قرآن نے کہیں لکھا ہے اتنا سونا ہو تو اتنا دے دو، اتنی چاندی ہو تو اتنا دے دو، اتنے چوپائے ہو تو اتنا دے دو، اتنی بکریاں ہو تو اتنا دے دو، اتنے اونٹ ہو تو اتنا دے دو، فلاں کو دے دو اور فلاں 1 سال کے گزرنے کے بعد دو۔ کوئی چیز قرآن نہیں بیان کرتا، تفصیلات میں قرآن نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ کیسے ادا کریں؟ فرمایا یہ میرے نبی سے پوچھو۔ اس کی وضاحت کون کریں گے؟ نبی پاک کریں گے۔ رمضان کے روزے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا۔ حج کے معاملات ہیں، کیسے طواف کرنا ہے، مینا کب جانا ہے،
عرفات کب جانا ہے، مزدلفے کس رات میں رہنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں کیسے مارنی ہے، حجامت کیسے کروانی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، طواف زیارت کیسے کرنا ہے، طواف وداع کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے ذبح کرنی ہے، قرآن اس کو نہیں بیان کرتا، نہیں بیان کرتا۔ قرآن کہتا ہے حج اور عمرے کو پورا کرو، تم پر حج فرض کی گئی ہے۔ مولا کس طریقے سے پورا کرے؟ فرمایا یہ میرا نبی کر کے دکھائے گا۔ تو جب تک نبی پاک کی ارشادات پر اور آپ کی احادیث پر اور آپ کے فرامین پر اور آپ کے اقوال پر اور آپ کے افعال پر اور آپ کے اعمال پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہوگا تو قرآن سے اسلام کے ارکان بھی ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پر بھی ایمان، قرآن کے احکامات پر بھی ایمان تب ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کے فرامین کو مانا جائے، نبی پاک کے ارشادات کو مانا جائے۔ یہ تو محدثین کو دعائیں دیں آپ، خدا کی قسم یہ تو محدثین کو آپ دعائیں دیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ذخیرہ احادیث کو جمع کیا اور لاکھوں حدیثوں میں سے چن چن کے جو پختہ پکی مستند صریح صحیح حدیثیں تھیں ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے۔ پھر آپ اسماء رجال پہ جن علماء نے گفتگو کی ان کو دعائیں دیں۔ وہ جو ایک لڑی چلتی ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا، جیسے امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں، مجھے یہ حدیث بیان کی فلاں نے، وہ کہتا تھا مجھے بیان کی فلاں نے، وہ کہتا تھا مجھے بیان کی فلاں نے، وہ کہتا تھا مجھے بیان کی فلاں صحابی نے، اور وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ اس کا نام کیا ہے؟ سند، یعنی بخاری سے لے کے نبی پاک تک یہ سند جو جا رہی ہے۔ امام بخاری کا انتقال ہوا 256 ہجری میں، یعنی تیسری صدی ہے۔ 256 ہجری میں امام بخاری کا انتقال ہوا ہے۔ نبی پاک کا انتقال ہوا 10-11 ہجری میں۔ تو کتنی یہ لڑی چلے گی اوپر بھائی؟ 2 صدیوں میں کتنی لڑی لمبی ہو جائے گی؟ کوئی 50 آدمی آ جائیں گے، 25 آدمی آ جائیں گے، 20 آدمی آ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 6, 7, 5 آدمی اس لڑی میں آئیں گے۔ ان میں کون ہوں گے؟ تبع تابعین۔ ان میں کون ہوں گے؟ تابعین، وہ بڑے اچھے لوگ، خیر القرون کے لوگ۔ انہوں نے اسماء رجال کی جو ہماری کتابیں ہیں انہوں نے ایک ایک راوی حروف تہجی کے حساب سے اس کی زندگی کو لکھ دیا ہے کتابوں میں۔ کون تھا، باپ کون تھا، شاگرد کس کا تھا، حافظہ کیسا تھا، دیانت کیسی تھی، امانت کیسی تھی، صداقت کیسی تھی۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں اسماء رجال کی علماء کے کتب خانوں میں بھری پڑی ہیں۔ ایک ایک راوی کو پرکھا جا سکتا ہے، ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں تک احتیاط کی کہ ایک محدث حدیث لینے کے لیے کسی آدمی کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی پاک سے اور آگے سند کو چلاتے ہیں، یہ لینے کے لیے پہنچے تو اس نے اپنے بچے کو بلایا یا گھوڑے کو بلایا اور جھولی میں یوں اس نے اشارہ کیا کہ کوئی چیز ہے، یا بچے کو بلایا تو اسے کہا تجھے چیز دوں گا آ جا، اور وہ جو بچہ قریب آیا اس نے چیز نہیں دی، گھوڑا قریب آیا تو جھولی میں کچھ نہیں تھا۔ اس محدث نے اس بندے سے حدیث نہیں لی جو اپنے بچے اور گھوڑے سے دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ نبی پاک کی حدیث کو کیسے بیان کرے گا؟ کتنی احتیاط کی محدثین نے حدیث کو لیتے ہوئے۔ آخر نبی پاک پر ایک بات کرنی ہے اور نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بڑی احتیاط کی بات تھی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے بیت اللہ میں۔
اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے امام بخاری نے. کوئی معمولی آدمی ہے بخاری؟ ہماری سیاستہ کی ایک کتاب ہے نسائی اور ہماری سیاستہ کی دوسری کتاب ہے ترمذی. یہ جو ہماری حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان میں ایک بخاری ہو گئی، پھر ایک ترمذی ہو گئی، پھر ایک نسائی ہو گئی. یہ جو ترمذی اور نسائی 2 کتابیں ہیں ان کے جو محدث اور لکھنے والے ہیں یہ دونوں امام بخاری کے شاگرد ہیں. بخاری سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر امام نسائی سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، پھر ترمذی سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. پھر جو حدیث بخاری لایا ہے وہی حدیث مسلم لایا ہے، جو حدیث بخاری لایا ہے وہی حدیث ابو داؤد لایا ہے، جو حدیث بخاری لایا ہے وہی حدیث موطا امام مالک لایا ہے، جو حدیث بخاری لایا ہے وہی حدیث مصنف عبد الرزاق لایا ہے. جو حدیث بخاری میں ہے نا وہ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے. اگر بخاری ایک حدیث کو لایا ہے اور آج اس کی پاداش میں بخاری کو گالی نکالی جاتی ہے تو بخاری تو برا ہو گیا، مسلم کیوں بچ گیا؟ اس نے بھی تو وہی حدیث نقل کی ہے. ترمذی کیوں بچ گیا؟ اس نے بھی تو وہی حدیث نقل کی ہے. نسائی کیوں بچ گیا؟ اس نے بھی تو وہی حدیث ذکر کی ہے. مصنف عبد الرزاق والا کیوں بچ گیا؟ اس نے بھی تو وہی حدیث نقل کی ہے. یہ یاد رکھیے میری بات کو اور پلے باندھ لیجیے. ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اپنے جو چاہنے والے ہیں اور ساتھ لگنے والے ہیں اور مقتدی ہیں اور درس سننے والے ہیں ہم ان کی ذہن سازی کریں اور کوشش کریں کہ اللہ ان کو مرتے قائم تک ہدایت پہ پکا رکھے. یہ لڑکھڑا نہ جائیں، انہیں شیطان ان پر جال نہ پھینک دے، ان کو گمراہی کے گھاٹ شیطان نہ اتار دے ان کو. یہ ایک سازش ہے محدثین کے خلاف. جب امام بخاری سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ بخاری بے بصیرت ہے، بخاری قرآن سے آری ہے، بخاری نے اپنی بخاری میں شرک کو ترویج دی ہے، بخاری قرآن کے خلاف چلتا ہے، بخاری جھوٹ بولتا ہے، بخاری کے راوی لانتی ہیں، پھکڑ باز ہیں، بکواسی ہیں. جب بخاری پہ اعتماد اٹھ جائے گا تو بخاری جو کچھ کتاب میں لکھتا ہے خود بخود اس سے اعتماد اٹھ جائے گا. میں اب آپ کے سامنے ہوں، اگر آپ کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے میری ذات سے کہ یہ چندے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جب میری ذات سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر آپ میری باتیں مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. پہلے اعتماد اٹھتا ہے پھر اس کی باتوں سے انکار ہوتا ہے. تو منکرین حدیث جو ہے نا ان کا ایک طریقہ ہے، پہلے محدثین سے اعتماد اٹھا دو. یہ گندے لوگ تھے، غلط لوگ تھے. جب محدثین سے اعتماد اٹھ جائے گا تو ان محدثین کی کتابوں سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. یہ منکرین حدیث کا طریقہ ہے. پھر اس کو شیطان کے بڑے جال ہیں. مثلا جو ہم مواحد لوگ ہیں ہمارے لیے جال الگ ہے، اور یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے جال الگ ہے. انہیں کہتے ہیں عقل کی کسوٹی پہ سوچو یار، یہ بھی حدیث ہو سکتی ہے؟ یہ عقل مانتا ہے؟ انہیں اس طرح گمراہ کرتا ہے. اور ہم جو مواحد لوگ ہیں ہمیں اس طرح گمراہ کرتا ہے. قرآن یوں کہتا ہے، بخاری یوں کہتا ہے، قرآن مننا جائے کہ بخاری مننی جائے؟ تو مواحد لوگ کہتے ہیں قرآن مننا جی. تو پھر وہ کہتے ہیں جڑا بندہ قرآن کے خلاف چلے وہ کافر کے مومن. تو لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے جڑا قرآن کے خلاف چلے وہ تو پکا کافر ہے. اعتماد اٹھتا چلا گیا. مواحدوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ یہ بخاری کی فلاں حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، بخاری کی فلاں حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، بخاری کی فلاں حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. تو لوگ سادہ ہوتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہاں بخاری کی حدیثیں قرآن کی آیتوں کے خلاف ہیں. تو سنیے گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ کرے. علماء کا طریقہ یہ ہے، خاص کر کے علماء احناف کا، کہ جو حدیث قرآن سے بظاہر ٹکرائے، میرے لفظ ذرا ذہن میں رکھنا، جو حدیث قرآن سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹکرا رہی ہے، تو علماء احناف کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھو اور اس کا حکم مانو، حدیث کا ایسا معنی کر دو جو قرآن کے مطابق بن جائے، جس کو ہم کہتے ہیں تعویل کرنا. یعنی ایسی تعویل کرو حدیث کی کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن اپنی جگہ پہ رہ جائے اور حدیث بھی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. یہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہاں غلط، یہ بخاری قرآن کے خلاف چلے زیادہ کافر ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہو گئی ہے، ہم نے قرآن ماننا ہے، قرآن کے مخالف جو حدیث ہوگی ہم اسے نہیں مانیں گے. میں کہ اگر آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں، اگر آپ اشارہ سمجھ جائیں پھر بھی بیان کروں گا، نہیں سمجھیں گے پھر بھی وضاحت کروں گا. یہ جو میں نے قانون بیان کیا، یہ جو میں نے قاعدہ بیان کیا، یہ جو میں نے ضابطہ بیان کیا کہ جو حدیث اور نبی پاک کا ارشاد ظاہراً قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر کیا طریقہ ہے، قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھو، قرآن کی مانو، قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن حدیث کا انکار نہیں کرنا، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دینے جاہلوں کی طرح. اس حدیث کا ایسا معنی کر دو کہ وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے، جس طرح میری ماں عائشہ صدیقہ نے کیا، جس طرح میری ماں عائشہ صدیقہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہا. جب حضرت عائشہ کو آ کے بتایا گیا ماں جی آج تے بڑی عجیب گل ہو گئی ہے، کہ کیا ہوا کہ بدر کے جو 70 کافر مارے گئے اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈالا گیا، تو 70 کافر جب کنویں میں جمع ہو گئے، مرنے والے، ہلاک ہونے والے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ آئے اور منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کو بلایا، او ابو جان، او عتبہ، او شیبہ، او امیہ، جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا کامیابی کا، فتح کا، کامرانی کا، وہ تو میرے رب نے آج بدر میں سچا کر دکھایا. جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا وہ وعدہ بھی سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کن سے باتیں کرنے لگے نبی پاک؟ مردوں سے. مردے بھی کون؟ کفار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ. میرے نبی خطاب کرنے لگے ہیں. ایک روایت میں آیا حضرت عمر بولے، ایک روایت میں آیا بہت سارے صحابہ بولے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے بات کرنے لگے ہیں جن کے جسموں میں روح کوئی نہیں. صحابہ کا سوال کرنا، حضرت عمر کا سوال کرنا اور صحابہ کا نبی پاک سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. اگر عقیدہ ہوتا کہ سنتے ہیں تو پھر سوال نہ کرتے. تعجب کیا کیسے مردوں سے باتیں کرنے لگے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کرنے لگے ہیں جن کے جسموں میں روح کوئی نہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. یہ سب سے پہلے حضرت عمر نے پڑھی، یہ ہے سب سے پہلے حضرت عمر نے پڑھی. تو نبی پاک نے حضرت عمر کے جواب میں فرمایا، بخاری میں ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا انہم الان لا يسمعون ما اقول لهم. ذرا توجہ کیجیے، اللہ کرے یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ آئے. یہ نہیں کہا تو ہم نہیں پتہ مردے سنتے نہیں،
نہیں کہا۔ اگر مردے سنتے ہوتے تو نبی پاک کو آسان سا جواب دیتے، تمہیں نہیں پتا مردے سنتے ہیں تو تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ نبی پاک نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ نبی پاک نے 3 قیدیں لگائیں۔ کتنی؟ 3۔ انہم، بے شک وہ، صرف وہ، سارے نہیں، الآن، صرف اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ کتنی قیدیں لگا دی؟ 3۔ صرف یہ، صرف اب، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، لا یسمعون، یہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں میری بات کو، یہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو نبی پاک نے کہنے لگائیں، اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں، یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور معجزتاً آپ نے لکڑیوں کو سنایا، معجزتاً آپ نے کنکریوں کو سنایا، معجزتاً آپ نے پتھروں کو سنایا، معجزتاً آپ لکڑی کے تنے سے باتیں کرتے رہے۔ آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ لکڑی کے تنے سے باتیں کرتے رہے۔ تو معجزتاً اگر آپ نے مردوں کو بھی سنا لیا تو معجزہ ایک الگ چیز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آپ سن رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کے سامنے صحابہ کہتے ہیں ماں جی آج تو بڑی عجیب گل ہو گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ان جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہا، قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہ میرے پیغمبر تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مردے سن رہے ہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو، نبی پاک پہ جھوٹ بول رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، کوئی نہیں کہا، نہیں کہا نبی پاک نے، تم جھوٹ بولتے ہو، نہیں کہا میری ماں نے، نہیں کہا میری ماں نے، میری ماں نے کہا نبی پاک قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، باقی رہ گئی تم جو مجھے بتا رہے ہو یہ تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے، نبی پاک نے یسمعون کا لفظ نہیں کہا، یعلمون کہا ہے، یسمعون نہیں کہا، یعلمون کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہان میں یہ کافر پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو علم ہو گیا ہے کہ میں سچا نبی تھا۔ تو سما کا معنی علم کر دیا، سننے کا معنی جاننا کر دیا، قرآن اپنی جگہ پہ ہو گیا، حدیث یہ ہے علم، یہ ہے میری ماں کا طریقہ، یہ ہے ام المومنین کا طریقہ، یہ ہے احناف کا طریقہ، یہ کیا ہوا؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لہذا کفر ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لہذا چھوڑ دو، اور پھر بخاری کو پکنے لگ جاؤ، پھر بخاری پہ تنقید کرنے لگ جاؤ، بخاری قرآن کے خلاف روایت کو لایا ہے، بخاری لایا ہے، مسلم بھی تو لایا ہے، ترمذی بھی تو لایا ہے، ابن ماجہ بھی تو لایا ہے، ابن ماجہ اور ترمذی کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، اور ایک بخاری کو تم نے متون بنا لیا ہے۔ تو جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، بظاہر نظر آ رہی ہو ٹکرا رہی ہے، تو پھر میری ماں کا موقف کیا ہے؟ قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھو اور حدیث کا ایسا معنی کر دو جو معنی قرآن کے مطابق ہو۔ نبی پاک جا رہے ہیں، ایک عورت کا جنازہ پڑا ہے، لوگ رو رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ ایک یہودن عورت ہے، مر گئی ہے، اس کے یہ وارث رو رہے ہیں، بچے بچیاں، نبی پاک نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالتے۔ روئے وارث
اور عذاب دے اللہ میت کو، کیوں کرے کوئی اور بھرے کوئی، قصور وارثوں کا اور عذاب بھگتے میت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو سن کے انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ میت پہ نہیں رونا چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میں خود نبی پاک کو سنیا، نبی پاک نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کسی نے جا کے بتایا میری ماں عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا تفقہ ہے اور کتنا فہم ہے اور قرآن پہ کتنی گہری نظر ہے۔ میری ماں کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک قرآن کے خلاف بات کرے؟ قرآن تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے۔ ماں جی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میری ماں نے اب اس کی تعبیر کی اور فرمایا تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، نبی پاک کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاگل رو رہے ہیں اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ہونے کی وجہ رونا نہیں ہے، عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہودی ہونا ہے۔ تو دیکھیے میری ماں نے نبی پاک کے ارشاد کا کتنا خوبصورت معنی کیا کہ قرآن اپنی جگہ پہ رہ گیا اور نبی پاک کے فرامین کی تکذیب بھی نہ ہوئی، اس کا ایسا خوبصورت معنی کر دیا جو معنی قرآن کے مطابق بن گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک کے ارشادات پر اور فرامین پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ حدیث دین میں حجت ہے، دین میں حدیث کیا ہے؟ حجت ہے، اور محدثین ہمارے محسن ہیں، محدثین سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر تمام حدیثوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور یہ جو منکرین حدیث بے ایمان ہیں، یہ انکار حدیث کروانا چاہتے ہیں محدثین سے اعتماد اٹھا کے، تو محدثین پہ اعتماد برقرار رہے گا